ذکر کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی جگہ، کوئی مقام کا تعین ضروری نہیں ہے. جہاں چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جیسی حالت میں چاہے آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور ذکر کے فوائد بھی بے باک ہیں. انسان کے ذکر خدا کو تو حالت نہیں ہے، اور انسان اگر ذکر کرتا ہے تو خود اپنا بھلا کرتا ہے. انسان اگر ذکر نہ کرے تو کیا خدا کی خدائی نہیں ہوگی؟ کیا خدا اپنے مقامی قدرت پر، خالقیت پر قائم نہیں ہوگا؟ ایسی بات تو نہیں ہے. بلکہ جو بندگان خدا خدا کی ذکر میں رہتے ہیں ان کے لیے نفع یہ ہے کہ خالق ان کو یاد رکھتا ہے، خالق ان کا ذکر کرتا ہے. تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اس کا مالک، اس کا خالق کیا کرے، تو بس چاہیے کہ وہ اس کے ذکر میں مشغول. تو رب کریم پہلے تو اپنے حبیب کی شان بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان بکل شیء علیما. پہلے آیت یہ پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ اور آپ کی حقیقت سے بندوں کو واقف کروایا. محمد کی ذات یوں عام آدمی جیسی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یاد رکھو وہ تو اللہ کے رسول ہیں. ذات محمد تم میں سے عام آدمیوں جیسا ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا رسول ہے. ما کان محمد ابا احد صلی اللہ علیہ وسلم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور فرمایا وہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں. سارے نبیوں کے خاتم ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا وَكَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے. زمانہ کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے، زمانے کی آواز جو بدل ہے وہ بھی معلوم ہے، اور اس کے بندے اس کے حبیب کے بارے میں کیا فکر رکھتے ہیں اور کیا انداز پیش کرتے ہیں، رب اس کو بھی جانتا ہے. تو عزیز و بزرگ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب رب کا ذکر کرو، خوب رب کا ذکر کرو. کتنا کریں؟ خوب کا مطلب کیا؟ خالی ذکر میں